أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد آج کے سیشن میں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 230 کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے ایک مہم موضوع کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ تاریخ کے ابواب گواہ ہیں کہ ان ایام میں یعنی سفر کا یہ عشرہ امیر المومنین کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا دمشق کے بازاروں اور درباروں میں جا کر دین کی بقا اور پیغام مصطفیٰ کی تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہی ہے۔ وسط الغابہ میں اس کو لکھا ہے کہ کس انداز میں بی بی نے خطبہ بیان کیا، اور خطبے کو تفصیل سے اردو میں ایک اہل سنت سکالر رضاق الخیری نے اپنی کتاب سیدہ کی بیٹی میں نقل کیا ہے، اور خطبے کو نقل کر کے انہوں نے خطبے پہ ایک مختصر تبصرہ کیا ہے۔ اس تبصرے سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ رضاق الخیری اس کتاب کے صفحہ 122 پہ لکھتے ہیں، یہ نیٹ پہ کتاب موجود ہے، سیدہ کی بیٹی علامہ رضاق الخیری لکھتے ہیں، یزید کا دربار شامیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کو سانپ سونگ گیا ہے۔ ہر شخص بے حس و حرکت اس طرح بیٹھا یا کھڑا تھا جس طرح پتھر کی مورتیں، ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ چپکے ہوئے تھے، ان کے دل دریائے حیرت میں غوطے کھا رہے تھے، اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب شیر خدا کی بیٹی لاکھوں کے مجمع میں شیر کی طرح دھاڑ رہی اور رعیت کے سامنے ان کے بادشاہ کو للکار رہی تھیں، خود یزید دانت پیس پیس لیتا، ہونٹ چباتا اور تاؤ پیچ کھا رہا تھا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا تھا۔ سیدہ کی بیٹی یہ ان کی کتاب کا نام ہے، اور اسی عنوان سے رضاق الخیری لکھتے ہیں، سیدہ کی بیٹی کی تقریر روانی کا ایک چشمہ تھا کہ ابلا چلا آ رہا، اور فصاحت کا ایک دریا تھا کہ بہے چلا جا رہا تھا، اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس تقریر سے بی بی زینب نے صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کر کے اسلام کی ایک ناقابل فراموش خدمت انجام دی ہے۔ اس تقریر سے شامیوں کو معلوم ہو گیا کہ خلافت حکومت میں تبدیل ہو کر اور شہادت امام حسین سے اسلام کو کیسا زبردست دھچکا لگا ہے۔ یہ ہے خلاصہ جناب اور ماحول جناب زینب کبریٰ کی تقریر کا۔ اب ہم نہج البلاغہ کے خطبہ 230 کو جب دیکھتے ہیں، جناب امیر المومنین نے اپنے بھانجے جعدہ کو جنگ صفین کے موقع پر کچھ کہنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن زبان لڑکھڑانے لگی اور کچھ نہ کہہ سکے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، یہ خطبہ 230 ہے، اور امام نے شروع یوں کیا، الا ان اللسان بضعۃ من الانسان، زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہ جملہ مہم ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے کو سمجھنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں، جب انسان کا ذہن رک جائے تو پھر کلام اس کا ساتھ نہیں دیا کرتا۔ ذہن میں اگر پریشانی ہو اور تکلیف ہو تو پھر کلام پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ جب انسان کا ذہن رک جائے تو پھر کلام اس کا ساتھ نہیں دیا کرتا، اور جب اس کی معلومات میں وسعت ہو تو پھر کلام زبان کو روکنے کی مہلت نہیں دیا کرتا۔ اور ہم اہل بیت اقلیم سخن کے فرما روا ہیں، کلام ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے اور اس کی شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ میں جب بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا
یہ خطبہ دربار دمشق پڑھتا ہوں تو مجھے یہی جملے یاد آتے ہیں جناب امیر المومنین کے، اور پھر واضح ہوتا ہے کہ علی جیسے باپ نے دین کی حفاظت کے لیے زینب کبریٰ جیسی بیٹی کو کیسے درس دیا، اور پھر جناب زینب کبریٰ نے بابا کی تعلیمات کو کیسے دہرایا۔ اب جناب امیر المومنین سے اتنا عرض کروں گا، یا علی، مولا آپ کے اپنے جہاد، ہر مقام پہ آپ کی تلوار، لیکن جناب زینب کبریٰ کے خطبے کو کسی شاعر نے بڑی خوب تشریح کے ساتھ اور 2 مصروں میں گویا خلاصہ کر دیا اس خطبے کا، اور شاعر لکھتا ہے کہ بولی تو ستم خوف سے خود خاک بسر تھا، ہر لفظ میں ایک ضرب ید اللہ کا اثر تھا۔ بابا نے ضرب چلائی وہ بدر و احد و خیبر و خندق میں، لیکن جب زینب کبریٰ کے جہاد کا وقت آیا تو اپنے انداز سے جناب سیدہ نے جہاد کیا۔ خطبہ سماعت فرمائیے، عربی ہم نہیں پڑھیں گے۔ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثنائے کامل عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا درود ہو اس کے رسول اور ان کی آل پر۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں آیت پڑھی بی بی نے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ سورہ روم کی آیت نمبر 10 تلاوت فرمائی۔ پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کی تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اظننت یا یزید، اے یزید کیا تیرا یہ گمان ہے کہ زمین و آسمان کے راستے ہم پر بند کر کے اور ہم کو اسیروں کی طرح در بدر پھرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری منزلت میں کمی آ گئی ہے، اور تو عزت دار بن گیا ہے اور اللہ کے نزدیک تیری اہمیت بڑھ گئی ہے؟ اس گمان سے تیری ناک چڑھ گئی اور تو اپنے تکبر میں مگن ہے اور خوشی سے پھول رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کہ دنیا کی سلطنت پر تیری گرفت مضبوط اور امور مملکت تیرے ہاتھ میں ہیں، یہ دیکھ کر ہم پر حکومت اور سلطنت کرنے کا تجھے موقع مل گیا ہے۔ ٹھہر یزید ٹھہر، بی بی کے لفظ ہیں فَمَحْلًا مَحْلًا، ٹھہر یزید ٹھہر، کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان فراموش کر دیا ہے؟ یہاں بی بی نے آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں بھی نے جو تلاوت کی ترجمہ یہ ہے، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں، اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد عجب جملے کہے جناب زینب کبریٰ نے۔ وقت ہو تو اس جملے کی تشریح کے لیے خود ایک سیشن چاہیے۔ بی بی فرماتی ہیں امن العدل یبنۃ لکا، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد، ذرا توجہ فرمائیے جرأت زینبی پہ کہ کہاں بی بی کھڑے ہو کے کیا فرما رہی ہیں۔ اے ہمارے آزاد کیے ہو کی اولاد، یبنۃ لکا، کیا یہی انصاف ہے تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کو اسیر بنا کر شہر و بازار میں پھرایا جائے، ان کی چادریں چھین لی جائیں اور ان کو بے نقاب کیا جائے، دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرائے، گھاٹ پر بیٹھنے والے اور راہوں پر بیٹھنے والے جھانک جھانک کر انہیں دیکھیں، قریبی و اجنبی، کمینے اور شریف سب تماشا کر رہے ہیں، ان خواتین کے ساتھ مردوں میں سے کوئی سرپرست موجود نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی حمایتی موجود ہے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں ہاں، بھلا ایسے شخص سے رعایت کی امید کیسی کی جا سکتی ہے جو پاک باز ہستیوں کا کلیجہ چبانے والا ہو اور جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو۔ نہیں جاتا پلٹ کے تاریخ کی طرف، کن کن جملوں کی طرف اور کس کس تاریخی حوالے کی طرف،
जनाब सैयदा इशारा फरमा रही हैं, फिर दोहरा रहा हूं, भला ऐसे शख्स से रियायत की उम्मीद कैसे की जा सकती है जो पाकबाज हस्तियों का कलेजा चबाने वाला हो और जिसका गोश्त शहीदों के खून से उगा हो। वो शख्स हम अहले बैत के बुग़्ज़ में कोई कसर कैसे उठाएगा जिसने हम पर दुश्मनी और अदावत और हसद और कीना की नजर रखी, फिर किसी एहसास जुर्म के बगैर और ऐसे बड़ा गुनाह समझे बगैर तूने आसानी से ये बात भी उगल दी। यजीद, आले अहमद से इंतकाम को देखकर मेरे असलाफ खुश होकर चिल्लाते और कहते, यजीद तेरा बाजू शल न हो। ये यजीद ने वहीं दरबार में शेर पढ़ा था, लअहल्लु वस्तहल्लु फरहन सुम्मा कालू या यजीद ला तशल। बीबी ने उसको दोहराया कि तू अब ये जुमले दोहरा रहे हैं। फिर बीबी फरमाती हैं, अबू अब्दुल्ला जवाना ने जन्नत के सरदार के होंठों के साथ अपनी छड़ी से गुस्ताखी करता है। अब यहां मसाइब का एक समुंदर है, लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा उसको बर्दाश्त करके दीन को बचा रही हैं। इस घराने का सिलसिला, कभी अगर चुप करके दीन बचाना होता है तो 25-25 साल खामोश होके दीन बचाते हैं, और अगर बोलना होता है तो यजीद के सामने ज़ैनब कुबरा अली की बेटी ज़हरा की लाडली बेरेदा खड़े होके बोल रही है और दीन की तबलीग कर रही है। बीबी फरमाती हैं, अबू अब्दुल्ला जवाना ने जन्नत के सरदार के होंठों के साथ अपनी छड़ी से गुस्ताखी करता है। तूने ऐसी बातें करना ही थी क्योंकि तूने हमारे जख्मों को और गहरा कर दिया है और अपने पुराने जख्म का मदावा चाहता है। मोहम्मद की औलाद और रूए जमीन पर आले अब्दुल मुत्तलिब के चांद तारों का लहू बहाकर तू अपने असलाफ को पुकारता है। तेरा गुमान है कि तू इन मुर्दों को आवाज दे रहा है, जबकि तू खुद भी इसी घाट उतरने वाला है जहां वो हैं। फिर तेरा दिल चाहेगा कि तू कहे, काश मेरे हाथ शल होते और जबान बंद हो जाती, जो कहा वो न कहता और जो किया वो न करता। अब परवरदिगार की तरफ मुतवज्जो हो के दुआया अंदाज में फरमाती हैं, अल्लाहुम्मा खुज़ बिहक़्क़िना, ए अल्लाह हमारा हक हमको दिला दे। जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया है उनसे इंतकाम ले, और जिन लोगों ने हमारा लहू बहाया, हमारे हामियों को कत्ल किया, उन पर अपना गजब नाजिल फरमा। फिर बीबी फरमाती हैं, कसम बखुदा है यजीद, तूने खुद अपनी खाल नोची है और खुद अपने गोश्त को चीरा काटा है। तुझे रसूल के हुजूर पेश होना होगा, उनकी औलाद का खून बहाने का और उनकी इतरत और रिश्तेदारों की बेहुरमती करके रसूल की बेहुरमती के जुर्म लेकर हाजिर होना होगा, जहां अल्लाह ताला रसूल और औलाद रसूल को इकट्ठा फरमाएगा और बरगुज़ीदा हस्तियों को एक जगह जमा फरमाएगा, फिर उनको उनका हक दिलाएगा। फिर बीबी ने यहाँ आयत तिलावत की, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग राह खुदा में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। बीबी फरमाती हैं, फैसले के लिए अल्लाह और मुद्दई के लिए मोहम्मद काफ़ी हैं और मददगारी के लिए जिब्राइल काफ़ी हैं। इन लोगों को अपने अंजाम का इल्म हो जाएगा जिन्होंने तेरे लिए ज़मीन हमवार की। अजब सैयदा की बेटी ने फसाहत व बलागत में ये जुमले कहे, जिन्होंने तेरे लिए ज़मीन हमवार की और तुझको मुसलमानों की गर्दनों पर मुसल्लत कर दिया। जालिमों की सज़ा बहुत बुरी होगी, वहां तुम्हें पता चलेगा कि किसका ठिकाना बुरा और किसके हिमायती बेहकीकत हैं। अब यहां अपने मकाम को बयान करती हैं बीबी, फरमाती हैं, अगरचे मैं तो इससे मुखातबत की मुसीबत से दो चार हूं, ताहम मैं तुझे छोटा बेवक़अत समझती हूं और तेरी सरजनश को बड़ी जसारत समझती हूं और तेरी धमकी को हद से ज्यादा समझती हूं, मगर आंखें अश्कबार हैं और दिलों में सोजिश है। देखो, निहायत ताज्जुब का मकाम है।
اللہ کا پاکیزہ نسل پر مشتمل گروہ، جناب سیدہ نے فرمایا لِقَتْلِ حِزْبِ اللَّهِ النُّجَبَا، یہ اپنا ایک گروہ بیان کیا ہے اور وہ ہے حزب اللہ النجبا، اور دوسری طرف یزید کو خطاب کر کے فرمایا بحزب الشیطان الطلقاء۔ دوسری دفعہ یہاں جناب زینب کبریٰ نے لفظ طلقاء استعمال کیا ہے، جو پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے وقت استعمال کیا تھا، جب ابو سفیان کے گھر میں سب پناہ لے بیٹھے تو اب پیغمبر اکرم نے رحمت کا نمونہ دکھاتے ہوئے فرمایا جاؤ انتم الطلقاء۔ اسی لفظ کو دہرا رہی ہیں جناب زینب کبریٰ دوسری دفعہ لِقَتْلِ حِزْبِ اللَّهِ النُّجَبَا بِحِزْبِ الشَّيْطَانِ الطُّلَقَاء۔ یہ دو گروہ جناب زینب کبریٰ نے تقسیم کر دیے ہیں، ایک حزب اللہ النجبا ہے اور ایک حزب الشیطان ہے۔ بی بی فرماتی ہیں دیکھو نہایت تعجب کا مقام ہے، اللہ کا پاکیزہ نسل پر مشتمل گروہ فتح مکہ کے موقع پر آزاد کردہ شیطانی حزب کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، ان کے ہاتھوں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے اور ان کے منہوں سے ہمارا گوشت گر رہا ہے، ہمارے گوشت چبانے کے آثار ان کے دانتوں اور لبوں سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ پاکیزہ اجسام غیر محفوظ بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اگر ہمیں اسیر بنانے کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے تو کل اس کا خسارہ اٹھانا پڑے گا، جہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے آگے بھیجا ہے۔ پھر آیت پڑھی بی بی نے تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہم صرف اللہ سے اپنا حال بیان کرتے ہیں اور صرف اپنے بھروسے اسی پر رکھتے ہیں۔ پھر بی بی نے عجب جملے کہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرأت زینبی کا نمونہ ہیں یہ جملے، ویسے تو ہر ایک جملہ، لیکن مجھے جو بہت پسند ہیں یہ جملے اور ہمارے جیسے افراد کے لیے تبلیغ دین الہی کے لیے ہمت دلاتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں فَقِدْ قَیدَک وَسْعَ سَعْیَک وَنَاصِبْ جُہْدَک۔ اردو کی طرف آتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں اے یزید تو اپنی چال چل، اپنی پوری کوشش کر، اپنی جد و جہد کو تیز تر کر، مگر قسم بخدا تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، نہ تو ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے، نہ تو ہماری منزل کو چھو سکتا ہے، اور نہ تو اس آر و ننگ کا دھبا خود سے دھو سکتا ہے۔ تیری رائے غلط و کمزور ہے، تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تیری جمعیت کا شرازہ بکھرنے والا ہے۔ جب منادی ندا دے گا، آیت پڑھی الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اختتام خطبہ پہ بی بی فرماتی ہیں ثنائے کامل ہو اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمارے پیش رو بزرگوں کو سعادت و مغفرت سے نوازا اور ہمارے آخری ہستی کو شہادت و رحمت عنایت فرمائی۔ ہم اللہ سے ثواب کی تکمیل کا سوال کرتے ہیں اور جو ان کے لیے ثواب مزید کا موجب بنے اور ان کی جانشینوں پر احسان فرمائے، بے شک وہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ آخر میں پھر بی بی نے آیت پڑھی وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ہے وہ خطبہ جس خطبے کے اثرات سے یزید مجبور ہو کر اس قافلے کو آزاد کرنا پڑا۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں، کربلا میں بھائیوں کے بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے کوفہ کو فتح کرتے ہوئے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے جب دمشق کے دربار میں پہنچی تو جناب سیدہ نے بھائی کا پیغام پہنچا کے بتلایا بھیا جس دین کی بقا کے لیے آپ نے سر کٹایا تھا، زینب اسی دین کی بقا کے لیے اور آپ کی مشن کی تبلیغ کے لیے کھلے سر خطبے دے کے یزید کو اپنی اصل بتلا رہی ہے، اس کو حقیقت نسل بتلا رہی ہے اور قیامت تک دین کی حفاظت کے لیے مہر ثبت کر رہی ہے۔ کوشش کیجئے ان خطبات کو ہم عام کریں تاکہ یہ عزاداری بھی ہو اور تبلیغ کا سلسلہ بھی ہو اور دنیا کو معلوم ہو زینب کبریٰ نے کس جرأت و ہمت کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔